یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت، اپنا لباس، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو صرف جو نکلا ہے یہ اسراف سے ہے، کسی چیز میں، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی اللہ نے حد سے نکل جانے کو منع کیا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے، یعنی کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن حد سے نہ بڑھنا، اور دوسرا تکبر نہ کرنا، یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کرو۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ لباس سے مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے۔ اور فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ فرمائیے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خاص ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی اہل ایمان کے لیے یہ خالص ہوں گے دنیاوی زندگی میں، مومنوں کے لیے بھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، صاف صاف بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے، کس چیز کو؟ الفواحش، فحش باتوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ جو پوشیدہ ہوں یا جو اعلانیہ ہوں، ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کو تو جان لو کہ اللہ پر ایسی باتیں کہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یاد رکھو، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، ایک وقت مقررہ ہے، اور وہ مہلت عمل ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، جب تک دنیا میں ہو، جب تک تمہارے پاس ایک وقت مقررہ ہے، اور اس کے بعد پھر تمہارے پاس کوئی وقت، کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درست اعمال کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا اس بارے میں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جس نے اس کی آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ ہیں، انہیں مل جائے گا ان کا حصہ، کتاب کا حصہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، جب فرشتے آئیں گے اور ان کی روح قبض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، یعنی جن جن معبودوں کی ہم نے عبادت کی آج کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ رہا ہے، سب کے سب کھو گئے۔ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، پھر وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔
اور اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ. یعنی تم سے پہلی جو جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، تم بھی انہی جیسے ہو، تم ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. یعنی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ہم نے تمہیں گمراہ پایا، ہم بھی اسی عمل پر اسی طریقے پر چلتے رہے، تو تمہاری وجہ سے گویا کہ ہم گمراہ ہوئے ہیں، تو اپنے پہلے والوں کو وہ لعنت کریں گے. اور پھر کہیں گے اللہ ان لوگوں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ہم نے اگر تمہیں گمراہ کیا تو ہم سے پہلے والوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور تم نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا. یعنی ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا، تو تم اور ہم برابر ہیں. اب جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا مزہ خود بخوبی سمجھ لو، خود ہی چکھو، اور ہم بھی اپنے عمل کا بدلہ چکھ رہے ہیں. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، بے شک ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جب روح قبض کی جاتی ہے تو مقام علیج فرشتے آسمانوں پر نیک روح کو لے کر جاتے ہیں، اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، مقام علیین تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور جب بد روح کو لے کر جایا جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے ہی دھکا دے دیتے ہیں، اور وہ مقام سجین میں چلی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، یہاں تک کہ اتنا ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے جس طرح سے سوئی کا اپنے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو. ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، اور ان کے اوپر ایک اوڑھنی ہوگی. یعنی آگ ان کے لیے، ان کا بستر بھی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی ہوگا. بچھونا اوڑھنا دونوں آگ ہی آگ ہوگی. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ظلم کرنے والے کو. اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہی لوگ آگ میں جنت میں رہنے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کے سینوں سے جو کچھ بھی ان کے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت ہوگا، وہ سب کا سب ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے. یعنی جنت میں داخلے سے پہلے جیسے اللہ نے کہا نا کہ وہاں جوڑے جو ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری پاکیزگی کا خیال کرے گا، اور پاکیزگی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایام ماہواری نہیں ہوگی، اسی طرح پیشاب و پخانہ نہیں ہوگا، کوئی ناپاکی نجس نہیں ہوگی، نہ حیض نہ نفاس، کوئی ایسی گندگی نہیں، نجاست نہیں، بلکہ صرف یہ تو ظاہری پاکی ہے. اور جو باطنی پاکی کی اللہ نے کہا وہ بھی ہم ان کی کر دیں گے. یعنی ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو کمپٹیشن تھا دنیا میں، وہ سب کا سب ختم کر دیں گے. یعنی اگر جنت کے بھی بہت سارے درجے ہیں، اور ہر درجہ دوسرے درجے سے بہت اعلیٰ اور بہت بہتر ہوگا، لیکن کبھی کوئی ادنا درجے والا یہ خواہش نہیں کرے گا کہ کاش کہ ہم اس بلند درجے پر چلے جاتے. کیونکہ اگر انسان کو اندر یہ خواہش آ گئی تو پھر اس کو جنت ہی نہیں لگے گی. تو غلن اس سے کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے، جو سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ نام فرمائیں گے کہ ان کے سینوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دیں گے. پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائیں گے. قدورت، بغض، عداوت سب ختم کر دی جائے گی، اور ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. تو اللہ نے کہا ہم ان کے دلوں سے تمام کے تمام بغض اور عداوت کو نکال دیں گے.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے میں عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم ان کے دلوں سے جو بھی غل ہوگا اس کو نکال دیں گے، اور لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ شکر ہے، یعنی اپنا کریڈٹ نہیں لے کر جائیں گے کہ اس وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ ملی ہے، ہم نے یہ اعمال کیا تو ہم جنت میں جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ کیا کریں گے، الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے، ورنہ ہماری کبھی بھی یہاں تک رسائی نہ ہو سکتی تھی۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے، اور پھر فرمایا جائے گا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہمیں اس کو واقعی کے مطابق پایا، تو تم میں سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعی کے مطابق پایا، یعنی جیسا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا ویسا ہی سچا ہے، سارے کے سارے وعدے سچے ہو گئے، وہ کہیں گے ہاں ہم نے ویسا ہی پایا۔ یہ اہل جنت اور اہل جہنم آپس میں باتیں ہی کر رہے ہوں گے کہ ایک پکارنے والا ہے دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالم پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم کون ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، وعلی الاعراف رجال، اور ان لوگوں دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اعراف کے اوپر سے بہت سے آدمی ہوں گے جو لوگ ہر ایک کو ان کے قیافش سے پہچانیں گے، یعنی ان کے علامات سے پہچان لیے جائیں گے۔ جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی ہوں گی، اسی طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور وہ وہاں کہیں گے، اہل جنت کو پکار کے جہنمی کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم یطمعون، کہ ہم اس میں نہیں داخل ہو سکتے مگر ہم اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، یعنی یہاں اعراف کا ذکر ہے، سورۃ الاعراف کو سورہ اعراف اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے کہا گیا کہ اس میں اللہ تعالی نے اعراف کا ذکر کیا، اور وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی طریقہ کیا آیا، فمن خفت موازین، جن کے نیکیاں کم ہوں گی ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جن کا پلڑا بھاری ہوگا انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گے ان لوگوں کو اس دیوار پر جو کہ اعراف نامی دیوار ہوگی اس پر بیٹھا دیا جائے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں فرما دے گا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، پکار کر کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے لیے کچھ کام نہ آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہی ہیں جن کے نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی مغموم ہوگے، نہ غمزدہ ہوگے، یعنی جب یہ کافر لوگ، مشرکین لوگ اہل جنت کا، نیک لوگوں کا، دنیا والوں کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سارے وعدے جھوٹے ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے جیسے ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ تمام وعدے پورے کر دیے گئے ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، اور آج داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے رب کہ ہم پر
افیضوا علینا من الماء کہ ہم پر ایک پانی کا ڈول ہی ڈال دو، یعنی ہم پر پانی بہا دو، ہم جہنم اور جہنم کے عذابات سے تھک چکے ہیں، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، جو جنت کا رزق ہے وہ ہم پر ڈال دو۔ اہل جنت فرمائیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کافروں پر، جنہوں نے دین کا مذاق بنایا، کھیل اور تماشے میں لگ گئے اور دنیا کی زندگی کو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی وہ دنیا جمع کرنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ اپنی آخرت کے دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا اور وہ انکار کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخری نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا، اس روز جو لوگ اس کے پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، تمام کے تمام صحیح پیغام انہوں نے پہنچائے، اب کیا کوئی ہمارا سفارشی، یعنی ہم نے اس وقت اس کو نہیں مانا، اس وقت ہم اس کو جھوٹ کہتے رہے، کیا اب کوئی ہمارے لیے ایسا ہے، کوئی ایسا سفارشی ہے فَيَشْفَعُ لَنَا کہ جو ہمارے لیے سفارش کرے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي یا ہمیں دوبارہ سے لوٹا دے ایک بار دنیا میں، ہم دنیا میں جائیں اور جا کر نیک اعمال کر کے لے کر آئیں۔ تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال دیا اور ان سے وہ تمام کے تمام معبود کھو جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے۔ یعنی اتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بتا دیا کہ جس میں تم مگن ہو، جس کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس میں ہے کیا، یہ زندگی کتنی مختصر سی ہے، یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کو ایک امتحان کی جگہ ہی سمجھنا۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہی عرش پر مستوی ہے، جو کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ، وہ شب سے دن کو ایسے طریقے سے پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ جاتی ہے، اور سورج کے اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالقون اور حاکمون۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے بھی، واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ نہ زمین میں فساد کرو، اصلاح کے بعد اسی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جو خوش کر دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہ خشک اور بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو آباد کرنے پر قادر ہے تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور اسی طرح جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور یہی کیفیت دو دلوں کی بھی ہے۔ ایک دل بالکل بے آباد ہے، ایک دل ایسا ہے کہ جو بالکل سخت ہے، اس پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، حق کو قبول کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اور ایک دل ایسا نرم دل ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنتا ہے وہ اپنے دل میں جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا، اس کی مثال اس مسلدھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اور اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار دی، اور اس کے بعد حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے کچھ بھی لوگوں کو فائدہ نہ ہوا۔ خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا
جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا، بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ کتاب العلم میں بیان کی گئی ہے، اور یہاں کے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جس طرح زمین کی کیفیت ہے اسی طرح انسان کے دلوں کی بھی کیفیت ہے۔ تو ذرا ہم نے اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا دل کون سا ہے، ہمارا دل حق کو کتنا قبول کر رہا اور کیا لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھے کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی اگر تم اسی طرح کفر اور شرک پر مبتلا رہے تو پھر مجھے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہا سرداروں نے کہ اس قوم کے انا لنراک فی ضلال مبین کہ ہم تمہیں واضح گمراہی پر دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں اپنے پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ان کاموں کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری ہی جنس کا ہو، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہو تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، لیکن ان کے قوم نے اس کو قبول نہ کیا اور تکذیب ہی کرتے رہے۔ آخرکار اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نوح ایک کشتی بنا لو، اور جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اس کشتی والوں کو ہم بچا لیں گے اس عذاب سے، اور جو رہ جائے گا ان سب کو ہم غرق کر دیں گے۔ یعنی قوم نوح نے کس طرح سے شرک کی ابتدا کی، کس طرح کفر کی ابتدا کی کہ انہوں نے توحید سے انحراف اس طرح کیا کہ اس قوم کے جو نیک لوگ فوت ہو گئے ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں قائم کر دیں، تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کی یاد میں سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور گزرتا رہا، اور بعد آنے والوں لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مجسمے ہیں، بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اور یہ جو یعنی ان بتوں کے جو نام تھے ان کا نام ود، سوا، یقوت، یعوق اور نصر وغیرہ تھے، اور ان سب کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا اور یہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی انکار کیا، وہ بھی غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ اور کوئی بھی یعنی ایمان، کسی بھی انسان کا ایمان فائدہ اس وقت دیتا ہے جب اس کو کوئی رشتہ ناتا فائدہ نہیں دے سکتا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام والد تھے، اگر رشتہ داریاں کام آتی تو ان کا باپ ہونا کام آ جاتا اور اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لیا جاتا، لیکن نہ ہو سکا ایسا کیونکہ وہاں صرف ایمان اور عمل صالحہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا سرداروں نے جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل ہی دیکھتے ہیں، یعنی تم بے وقوفی میں ہو اور ہم بے شک تمہیں جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ کہا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے اور تم اس کو قبول کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی تمام معبودوں کو چھوڑ دو۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک شخص آیا جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے؟ اور تم یہ حال یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور وہ قوم نوح تمہیں زیادہ طاقت
اور قوت عطا کر دی، تمہیں زمین میں زیادہ پھیلاؤ دیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ انہوں نے کہا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اے ہود کیا تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں، جس چیز کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا، غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ قوم سمود میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود پر جب نبی گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا کہ اے میری قوم عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بھی عذاب نازل کیا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کی لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر نظر آنے لگیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پکڑا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم تو اپنے معبود اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہیں اور اسی پر جمے رہیں گے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کہ قوم سمود کے پاس ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سمود حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جہاں یہ بستی آباد تھی اور جس کے آثار بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا ان کے گھروں اور ان کی وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یعنی ایسی قومیں جن پر اللہ نے عذاب کیا ہے تو وہاں پر دیکھتے ہوئے بھالتے ہوئے اور باتیں بناتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس سے پناہ مانگتے ہوئے گزرا کرو۔ تو ان پر بھی عذاب اسی وجہ سے آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو ایک معجزہ لا کر دکھا دو، اور وہ معجزہ کیا ہوگا؟ ایک اونٹنی ہو جو کہ اس پہاڑ سے نکلے، یعنی اس پہاڑ سے جو اونٹنی، تم تو نبی ہو تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو، ویسے اونٹنی کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ جس طریقے سے تمام اونٹنیاں ہوتی ہیں اس سے مختلف طریقے سے یہاں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے کہا، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ کہا لا تمسوها بسوء، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو زمین میں چھوڑ دینا، یہ کھائے پیے اور فائدہ اٹھائے گی اللہ کی زمین سے، لیکن اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا۔ اگر تم نے اس معجزے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو۔ اور ان کی قوم میں جو تکبر کرنے والے سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن اس اونٹنی کی باری اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے جانوروں کا پانی پی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ انہوں نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ فعقروا، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی۔
اور پھر اتنی نافرمانی کی کہ کہنے لگی کہ اے صالح اگر تم واقعی سچے ہو اپنے وعدے میں کہ ایک عذاب آنے والا ہے تو پھر وہ عذاب ہمیں لا کر دکھا دو. اللہ نے کہا کہ پس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. یعنی اللہ نے ان پر کیسے سخت عذاب نازل کیا کہ 3 دن بعد انہیں سخت چیخ نے پکڑ لیا. ایک صیحۃ سخت چیخ تھی اور پھر زلزلہ آیا ان پر اور وہ اسی سے ہلاک ہو گئے. اور یہ سب کیوں تھا؟ اسی وجہ سے کہ پہلے انہوں نے رب کا انکار کیا اور اس کے بعد پھر معاوضہ مانگا اور پھر معاوضے کے ساتھ بھی انہوں نے برائی کا ارادہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم لوط کا ذکر کرتے ہیں کہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا فحش کام کرتے ہو اور تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. یعنی ان لوگوں کے اندر جو برائی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس عمل سے روکا اور کہا کہ تم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. تم تو حد سے زیادہ گزر جانے والے لوگ. اور ان کے قوم کا کوئی بھی جواب نہ تھا، وہ صرف اپنی ضد اور ہر دھرمی پر ڈٹے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ لوط جو کہ زیادہ پاکیزہ سمجھ رہا ہے خود کو، اس کو یہاں سے نکال دو. اور ان کی بیوی بھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے گھر والوں انہی لوگوں میں سے تھی. اللہ نے ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے. یعنی پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بچایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام کو بچا لیا لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچایا، کیونکہ اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عمل ہی کی بنیاد پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور سزائیں دیتا ہے. اور اس کے بعد مدین کی قوم کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی. فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے اگر تم تصدیق کرو، اور ہر ایک کے راستے میں مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو. یعنی اس لیے لوگوں کو راستہ روک رہے ہو تاکہ جو لوگ ایمان کو قبول کر رہے ہیں ان کو بھی دھمکیاں دے کر اس بھلائی کے راستے سے روکنے والے بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں اسی کے حساب سے تمہاری پکڑ کرے گا. لیکن انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا. اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. اور تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے. تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ وہی کرنے والا ہے. قوم شعیب نے بھی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے بھی انکار کر دیا اور حتیٰ کہ کہنے لگے اے شعیب اگر تم اپنے باتوں سے باز نہ آئے، تم اگر ہمیں روکنے ٹوکنے سے باز نہ آئے تو لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اور ان لوگوں کو نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ہیں تمہاری بستی سے، یا پھر تم ہمارے دین پر لوٹاؤ، اس دین پر جس پر ہم ہیں، جس طریقے پر ہم ہیں. اگرچہ ہم اس کو مکروہی سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے. اور اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی ہے اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر کر آ جائیں.
یعنی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم دوبارہ تمہارے دین میں لوٹ کر آ جائیں. وہ لوگ جب نہیں مانے تو اللہ نے ان پر بھی زلزلہ نازل کر دیا اور وہ لوگ بھی ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. یعنی اس وقت ان کو بھی ان کا مال جو وہ جمع کر کر کے رکھتے تھے لوگوں کا حق مار کر کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قوم شعیب پر عذاب کے لیے رجفتن یعنی زلزلے کا لفظ کہا. اور اسی طرح سورہ ہود میں ان پر جب عذاب کا ذکر ہوا تو کہا کہ صیحۃ سخت چیخ نازل ہوئی. اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذلتن بادل کا سایہ نازل کیا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری چیزوں کا اجتماع ہوا. یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا. پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے چنگاریاں اور آگ تھی. پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے زلزلے آئے جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور یہ بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یعنی اللہ یہاں تمام اقوام کے احوال بتا رہے کہ دیکھو جس نے نافرمانی کی جس نے انکار کیا ان سب کو ہم نے اسی طرح سے سزائیں دی ہیں اور ان کو کچھ بھی کام نہیں آ سکا اور وہ اپنے اعمال کے سبب اسی طرح سے نقصان اٹھاتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے تمام کی تمام بستیوں کے متعلق فرما دیا کہ تلک القری نقص علیک من انبائها کہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر قصے ان کی تمام کے تمام خبروں کے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ اور تمام کے تمام اقوام پر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ اور نہیں تو ان کے لیے لائق کہ وہ ایمان لے آتے اس چیز پر جو وہ انہوں نے جھٹلایا. اور اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کہ جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف اس کے سرداروں کی طرف تو دیکھو کس طرح سے ان لوگوں کو بھی سزا دی گئی, کس طرح اس فرعون اور اس کے لشکر کو بھی غرق کر دیا گیا جبکہ وہ تو اتنی قوت اور طاقت والا تھا, اتنے بڑے لشکر والا تھا, محل والا تھا, لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بھی چیز کام نہیں آتی. اور کہا موسیٰ نے فرعون کے لیے کہ انی رسول من رب العالمین کہ بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اور یہی حقیقی بات ہے. الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی بات یعنی حق کے علاوہ اللہ پر کوئی جھوٹ بات نہیں کہتا اور اس نے مجھے 7 معجزات کے بھیجا ہے. پس بنی اسرائیل کو جسے تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دو. اب فرعون نے کہا اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے کہ تو معجزات کے ساتھ آیا ہے تو معجزات دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا, وہ اچانک ایک عصا بن گیا اور جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ ایک اچانک سب دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا. کہا سرداروں نے کہ اے قوم فرعون کہ بے شک یہ جادوگر ہے, بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور یہ اسی وجہ سے یہاں اس زمین پر آیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکال دے, یعنی ہم لوگوں کو زمین سے نکال دے اور خود یہاں پر بادشاہت کرنے لگ جائے. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دو, یعنی ایک وقت مقررہ تک مہلت دو اور اس کے بعد اس ٹائم پر انہیں بلا لینا اور جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں. یعنی تمام یہ بھی جادوگر ہیں اور ان تمام جتنے بھی جادوگر ہیں سب کے سب ہم جمع کر کے یہاں لے آئیں گے اور پھر مقابلہ کیا جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تمام کے تمام جادوگر آ گئے اور کہنے لگے کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین کہ اے فرعون اگر ہم غالب آ گئے اور تو ہمیں کیا بدلہ ملے گا. یعنی ان کا خیال یہی تھا کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں اور یہ تو صرف 2 بھائی ہیں, یہ لوگ تو ابھی ہار جائیں گے, اگر ہم غالب آ جائیں گے تو کیا بدلہ ملے گا.
فرعون نے کہا کہ میں تمہیں مقرب ترین لوگوں میں کر لوں گا، یعنی محل میں جو قریب ترین لوگ ہیں وہ تمہیں وہ مرتبہ دوں گا. کہنے لگے موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ڈالنے والے ہیں یا ہم ڈالیں، یعنی پہلے تم اپنے معجزے دکھاؤ گے یا ہم جادوگری دکھائیں. موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو. پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، یعنی جادو جو ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. جو میجک شوز وغیرہ میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ اچانک ایسا ہو گیا، وہ اچانک ویسا ہو گیا، یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، اصل میں انسان کی نظر بندی کر دی جاتی ہے، اور جو انسان کو جو وہ جادوگر دکھانا چاہتے ہیں وہ انسان کی نظر پر وہی آ رہا ہوتا ہے، اور ان پر ہیبت غالب کر دیا اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھا دیا. اور یہ جادوگر اپنے آپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے کوئی کتنا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو ڈال دو، اور اس عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا. پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا. پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے، خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور جو ساحر تھے، جادوگر تھے، وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی فرعون لے کر کیوں آیا تھا؟ موسیٰ کو دکھانے کے لیے کہ تم جادوگر ہو، تو تم سے بڑے بڑے کئی جادوگر ہیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ جادو الٹا اسی پر آ گیا. اب فرعون بہت شدید غصہ ہوا، کہنے لگا کہ اے جادوگروں، میں تمہیں اجازت دیتا، تم میری اجازت سے پہلے کیسے ایمان لے کر آ گئے ہو؟ اب میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، میں تمہیں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سزائیں دوں گا. ان جادوگروں نے کہا کہ نہیں ہے کوئی بھی سزا مگر دنیا کی زندگی کی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو ابھی ختم ہو جانے والی ہے، تو جو دل چاہے کرو، لیکن ہم اپنے رب پر ایمان لانا نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا سہارا حاصل کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی یہ بنی اسرائیل پر جتنے بھی ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے ایک وقت تک کرے گا، اس کے بعد پھر زمین تو اللہ ہی کی اور اللہ ہی کے حکم سے فیصلے ہوتے ہیں. قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، یعنی اے موسیٰ جب تم نہیں آئے تھے جب بھی ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا گیا اور ہماری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا، اور آج پھر ہمارے ساتھ وہی وقت دہرایا جا رہا ہے. ہم نے فرعون کو مبتلا کیا قحط سالی میں، پھلوں میں کمی کر دی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، لیکن جب ان کے پاس بھلائیاں آئیں، انعام و اکرام آئے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر ان کے کوئی بدحالی پیش آتی تو یہ موسیٰ پر الزام ڈال دیتے کہ موسیٰ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے کاموں کی وجہ سے ملا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجے، طوفان بھیج دیا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ تمام کے تمام معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھائے کہ ایک ذات ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے. جب تم آرام اور سکون سے رہتے ہو اپنے گھروں میں، تو جب اللہ کو حکم آ جائے تو پھر کوئی آرام اور سکون نہیں ہے، تو اسی رب پر ایمان لے کر آ جاؤ. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے کہ جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ وہ چلے جائیں گے. لیکن جب اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ عذاب ان سے ہٹا دیتا تو وہ اس سے انکار کرنے والے ہو جاتے.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ہم نے اس کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ نکالا اور وہ کس طرح سے وہاں سے اس کو پار کر کے نکل گئے اور وہ لوگ فرعون اور اس کا لشکر وہیں ڈوب گیا، وہیں غرق ہو گیا۔ اور یہ تمام واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، یعنی یہ لوگ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، یہ جو لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اس وقت کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر ایک شریعت نازل کرنے کے لیے ایک کتاب نازل کی، توریت، اور اس کے لیے کہا کہ اے موسیٰ 40 راتوں کے لیے وہاں آ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر گئے، لیکن ان کے قوم میں چونکہ ایک ہردرمی اور غلامی ان کے اندر بس چکی تھی فرعون کے غلامی کرنے کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی نشانی دکھائی کہ فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، یہ بنی اسرائیل اس پر ایمان لے آتے اور قائم رہتے ایمان پر، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً سے انکار کر دیا اور بچڑا بنا دیا، اس بچڑے کی عبادت کرنے والے بن گئے، اور پھر اتنا بڑا مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ ہم رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، یعنی ضد پر ضد اور ہر دھرمی پر ہر دھرمی ہی یہ لوگ کرتے رہے۔ اللہ نے انہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی بنی اسرائیل کو، اور فرعون سے نجات دی، لیکن ان لوگوں نے اس نجات سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ عہد الستو کا ذکر کر رہے ہیں کہ عہد الستو کیا ہے، وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا تھا اور تمام روحوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور ہم سب سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پیچھے تمام کے تمام انبیاء کے واقعات کو بیان کر رہا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، بنی اسرائیل، ان تمام کا واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا رہا ہے کہ جو عہد تمام کی تمام روحوں سے لیا گیا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہو، لیکن پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، روح ڈالنے والی ذات تو اللہ کی، تو اللہ نے کہا ان تمام کو ہم نے روح میں، یعنی ان تمام کے جسموں میں روح ہم نے ڈالی، تو ان کے لیے پہلے ہمیں عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے پوچھ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور بے شک اللہ تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جا کے اس دنیا میں جا کر غافل ہو جاؤ، یہ کہو کہ ہمیں نہ پتا تھا۔ یہ وعدہ اللہ تعالی نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا۔ بس آدم کے پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالو اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ہر انسان کی جو پیدائش ہے وہ دین اسلام پر ہے اور اسی عہد پر ہے، لیکن وہ جس خاندان اور جس کا گھر قبیلے میں رہتا ہے وہ وہی کے عادتوں کو اپنا لیتا ہے۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فدعوہ بہا، اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ اور جو لوگ الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، یعنی کسی ایک طرف مائل ہو جانا الحاد کے معنی ہے، اور اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دینا۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کی 3 صورتیں ہیں، اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، اسی طرح یہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جائے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا،
یا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں کو پکارنے کو برا سمجھا جائے، تو اللہ نے کہا اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کرنا، ان قریب بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ سے قیامت کا سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بھاری ہے ہر ایک پر، ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ دن جو آئے گا یہ بہت بھاری ہوگا آسمان اور زمین میں، اور وہ کوئی نہیں آئے گا تم پر مگر اچانک، اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ اصل نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دنیا میں بھی اگر فائدہ پہنچائے گی تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور آخرت میں بھی اگر فائدہ پہنچائے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج ہم نے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 188 تک پڑھ لیا، انشاءاللہ کل 189 سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔